اگلا دن اپنے ساتھ کئی ساری مصروفیات لایا تھا۔ صبح صبح عمر اپنی کسی میٹنگ کا کہہ کر گیا تھا اور اب دوپہر کے 12 بجے لوٹا تھا۔ آج شام ہی اس کے دوست کی قوالی نائٹ بھی تھی۔ ایسا کوئی فنکشن شادی کے لیے ضروری تو نہیں تھا، لیکن امیروں کے چونچلے وہ واپس آیا تو حالے ہوٹل کی لوبی میں ہی بیٹھی تھی، منہ پھلائے، بیزار۔ وہ اسے بہلا کر کسی طرح باہر لے ہی آیا تھا اور پھر وہ ساتھ چلی بھی آئی تھی۔ سب سے پہلے وہ دونوں گولڈ سٹی مال گئے تھے۔ یہ ایک بہت مہنگا اور کوئٹہ کے ایلیٹ کلاس کے لوگوں کے لیے بنا مال تھا۔ عمر حیات یہاں سے وہاں گھماتے ہوئے اسے شہر کے بارے میں معلومات دیتا رہا تھا۔ یہاں سے پھر وہ اسے چوڑی گلی لے آیا تھا۔ یہاں آ کر وہ حقیقتاً خوش ہوا تھا۔ یہ جگہ کراچی کے عام مارکیٹس جیسی تھی، دونوں اطراف میں دکانیں، تنگ گلیاں، لیکن کراچی جتنی تنگ ہرگز نہیں۔ حالے کو یہ سب بہت نیا لگ رہا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہاں وہی وہ واحد لڑکی تھی جس نے سر سے دوپٹہ اتار رکھا تھا۔ باقی پٹھان اور اردو سپیکنگ عورتوں نے سر پہ دوپٹے لے رکھے تھے۔ کوئٹہ میں بہت کم ہی ایسی عورتیں دیکھنے کو ملیں گی جنہوں نے دوپٹے اتار رکھے ہوں یا پبلک پلیسز میں جینز شرٹ پہن رکھی ہوں۔ یہاں پردے کا اہتمام تھا۔ پٹھان بلوچ خواتین تو بڑی بڑی چادروں میں خود کو ڈھانپ کر پھرا کرتی تھیں۔ کچھ اردو سپیکنگ اور عیسائی کمیونٹی کی عورتیں تھیں جن کے دوپٹے سروں سے اترے ہوئے یا پھر سرے سے ہوتے ہی نہیں تھے۔ یہاں سب کو اتنے بڑے دوپٹے اور نقاب لگائے دیکھ حالے نے بھی دوپٹہ اچھے سے سر پہ اوڑھ لیا۔ عمر اسے اس طرح دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کافی ساری شاپنگ کے بعد وہ اسے ایک اچھے سے ریسٹورنٹ لے آیا تھا۔ عمر نے اپنے لیے سبزی اور حالے کے لیے بریانی آرڈر کی تھی۔ اسے اس چیز کی کریونگ ہو رہی تھی۔ عمر نے بس اس کی بات پہ مسکراہٹ دبا لی تھی، ساتھ بیرے کو بریانی میں ڈبل مسالہ ڈالنا تاکید کر دی تھی۔ حالے نے اسے ڈبل مسالے کی بات پہ ٹوکا تھا۔ میں اتنا اسپائسی کھانا ہی نہیں کھاتی۔ جواب میں عمر نے اسے بس دھیرج رکھنے کو کہا تھا۔ کھانا لایا گیا۔ عمر شوق سے اپنی سبزی کھا رہا تھا، لیکن حالے نے پہلا نوالا لیتے ہی کڑوا منہ بنا لیا تھا۔ یہ ہمیں بریانی کہہ کر پلاؤ کیوں دے گیا ہے؟ عمر مسکرایا۔ یہ بریانی ہی ہے۔ یہاں کے لوگ مسالہ بہت کم کھاتے ہیں میڈم۔ یہاں یہ کن اخیوں سے اس کی پلیٹ کی جانب اشارہ کیا، بھی ٹو مچ ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ حالے کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ کراچی سے آئی مسالوں کی شوقین لڑکی تھی۔ وہ ایسے پھیکے کھانے کہاں کھا سکتی تھی؟ عمر نے اس کو ہاتھ روکتے ہوئے دیکھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں آپ کو کچھ آپ کے ٹائپ کا کھلاؤں۔ وہ والیٹ سے چند نوٹ میز پہ رکھ رہا تھا۔ حالے بھی اٹھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے کسی مارکیٹ نما جگہ پہ لے آیا تھا۔ حالے متجب ہی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ یہاں بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز بنے تھے۔ لوگوں کا رش حد سے زیادہ تھا۔ بالآخر وہ ایک شاپنگ سینٹر کے باہر رکے۔ حالے گردن اٹھائے اس کی عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ داؤد شاپنگ سینٹر۔ عمارت کے ماتھے پہ کنندہ تھا۔ یہاں کھانا ملے گا کیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ عمر کا دل چاہا تھا اپنا سر پیٹ لے۔ بی بی یہاں نہیں، یہاں دیکھیں۔ اس نے حالے کا رخ موڑا۔ عمارت کے عین سامنے ایک چھوٹا سا ڈھابا نما فوڈ کورٹ تھا۔ برگر، بریانی، ٹکا کباب اور ہر قسم کی چٹنی، یہی ان کا مینیو تھا۔ وہ اسے لیے آگے بڑھایا۔ وہ اسٹریٹ فوڈ کا شوقین نہیں تھا، لیکن حالے تھی گول چکردار زینے چڑھتے۔ وہ اوپر آئے۔ چھوٹا سا ہال جہاں گنتی کے ہی چند میز اور کرسیاں رکھی تھیں۔ وہ دونوں بھی ایک میز کے گرد بیٹھ کے عمر نے ریشمی کباب اور ٹکے آرڈر کیے، ساتھ ان کی اسپیشل مایونیز والی چٹنی۔ یہ چٹنی صرف مایو سے نہیں بنتی۔ اسے بنانے کے لیے گرائنڈر میں مایونیز، سرخ چھوٹے چھوٹے والے مرچ اور نمک اور سرخ پاؤڈر والے مرچ ڈالے جاتے ہیں۔ ذرا دیر کو گرائنڈر میں ان سب کو گھما کر تیار ہونے والی یہ چٹنی آپ کے کانوں سے دھوئیں نکال سکتی تھی۔ تھوڑی دیر تک ویٹر اپنے خاص چٹنی اور کباب لے آیا۔ عمر نے حالے کو اشارہ کیا۔ حالے نے ریشمی کباب کانٹے کی مدد سے توڑا، پھر اسے کانٹے کو چٹنی والی پلیٹ میں ڈبو کر منہ تک لے گئی اور اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں موند لی۔ یہ اس کا سٹائل تھا۔ جب بھی اسے پرفیکٹ ٹیسٹ ملا کرتا تھا، وہ اسی طرح آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کرتی تھی۔ اب یہ ہوئے نا کراچی والے مسالے۔ وہ مزے لے لے کر کھاتی رہی۔ عمر اسے اس طرح کھاتے دیکھ مسکراتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے مختلف جگہوں پہ گھماتا رہا تھا۔ رات کے کوئی 10 بج گئے تھے جب وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا گھر لایا تھا۔ اب عمر کے قدم جواب دے چکے تھے۔ حالے منہ بسوڑتی ہوٹل واپس آ گئی تھی۔ عمر سو گیا تھا اور وہ اب بھی اپنے کپڑے نکال کر دیکھ رہی تھی۔ کل پارک میں وہ یہ پہنے گی۔ ہاں بالکل یہی۔ رات گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی اور پلاننگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اگلی صبح 16 اگست کی تھی۔ عمر حسب معمول صبح اپنے کام پہ چلا گیا تھا۔ اس کی واپسی دوپہر 1 بجے تک ہوئی۔ آج وہ اسے کئی اور جگہیں گھمانے لے گیا تھا۔ ہنا اوڑک، ہنا جھیل اور پھر رات میں اسکری پارک۔ پارک ایک لمبے چوڑے رقبے پہ بنا تھا۔ پھول، درخت اور ہری گھاس کی تو جیسے اس پارک میں بہتات تھی۔
جنگلے والا بڑا سا دروازہ پار کرتے اندر آؤ تو لمبی سڑک تھی جس کے دونوں اطراف میں دور دور تک لمبی گھاس بچھی تھی۔ یہ گھاس کے کتے اتنی دور تک تھے جہاں تک تمہاری نگاہ جاتی ہو۔ درختوں سے لپٹی فیری لائٹس نے پارک کی خوبصورتی کو مزید روشن کر رکھا تھا۔ عمر اسے لیے آگے آیا تو لوگوں کا بے تحاشا شور اس کے کانوں میں پڑا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں بڑے بڑے جھولے لگے تھے۔ رائڈ لیتے لڑکے لڑکیاں چیخ چیخ کر اپنے جوش کا اعلان کر رہے تھے۔ لمبا کشتی نما جھولا جس پہ ایک طرف کو لڑکیاں بیٹھتی تھیں اور دوسری طرف لڑکے، اس جھولے کا نام ڈریگن رائڈ تھا۔ عمر ہم بھی رائڈ لیں، خالے جھولے کو دیکھتے ہوئے اشتیاق سے کہہ رہی تھی۔ میں ایک عرصہ اس شہر کا ASP رہ چکا ہوں، بچوں کی طرح رائڈ لیتا اچھا لگوں گا، وہ مصنوعی خفگی سے بولا تھا۔ کیا ہے عمر، چلو نا، کتنا مزہ آئے گا، اب کہ وہ اصرار کرنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مت آؤ، میں خود ٹکٹ لے آتی ہوں۔ وہ ٹکٹ بوتھ کی جانب بڑھی۔ اسی لمحے 3 لڑکوں کا گروپ بھی ٹکٹ بوتھ کی جانب آیا تھا۔ عمر فوراً اس تک گیا تھا، یوں کہ وہ حالے کے دائیں طرف پوری طرح پھیل کر کھڑا تھا۔ لڑکوں کو صاف اشارہ تھا کہ جب تک میری بیوی یہاں ہے میں اسی طرح آگے کھڑا رہوں گا۔ عمر نے ٹکٹس لیے اور وہاں سے چلا آیا۔ لڑکے اب بھی مڑ مڑ کر حالے اور باقی آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے۔ اسکری پارک میں جھولوں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ کو ٹکٹس لے کر بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جھولے کی طرف جانے والی زینے جو کہ ایک جانب مردوں کے لیے اور دوسری جانب عورتوں کے لیے تھے، وہاں پہلے ہی لوگ کھڑے رہتے ہیں اور کوئٹہ کا سب سے خوبصورت اور بڑا پارک ہے۔ عمر نے ذرا کی نظر ان لڑکوں پہ ڈالی اور پھر حالے کے ساتھ سے نکل کر عین اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لڑکے اس کی پشت کے پیچھے چھپ گئے۔ وہ حالے کے سامنے تھا، اب وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ حالے نے رائڈ لے لی، عمر ساتھ نہیں بیٹھا، وہ کم از کم اس رائڈ کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ اب وہ دونوں پاپ کارن کے پیکٹ ہاتھوں میں لیے یہاں سے وہاں گھوم رہے تھے۔ پھر ایک جگہ عمر خود ہی رکا۔ وہ سائیکل کے پہیے جیسا گول اونچا بلند جھولا تھا، فیرس وہیل۔ مسکراتے ہوئے عمر اس کی ٹکٹس لے آیا۔ حالے کو یہ رائڈ کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ دوسرا، یہ جھولا کراچی کے مقابلے کم تیز چلتے تھے، لیکن وہ عمر کے ساتھ کافی انجوائے کر رہی تھی۔ بالآخر وہ فیرس وہیل پہ اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ وہ دونوں جیسے پنجرے میں بند ہو گئے ہوں۔ پہلے پہل تو حالے کو کچھ خاص مزہ نہیں آیا، لیکن جب رائڈ اوپر جا کر ایک لمحے کو رکی تو ایک لمحے کے لیے سب رک سا گیا۔ عمر کے اشارے پہ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ یہاں سے سارا کوئٹہ شہر نظر آتا تھا۔ اس رائڈ کی سب سے خاص بات یہی تھی، 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے ہر دفعہ رائڈ اسی طرح رک جایا کرتی تھی اور وہ پھر سے بے تابی سے اس منظر کو دیکھتی۔ وہ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ آنکھیں نہیں بھرتی تھیں۔ وہ دونوں دوبارہ رائڈ لے کر اب اتر آئے تھے اور پارک سے بھی نکل آئے۔ ہوٹل کی طرف جاتے راستے میں وہ ایک جگہ رکے تھے۔ یہ ایک مصروف شاہراہ تھی، قطار در قطار بنے ریسٹورنٹ، آئس کریم شاپس، کیفے، پیزا ہٹ۔ یہ شاہراہ اور اس کی روشنیاں آنکھوں کو خیرہ کرتی تھیں۔ وہ دونوں چائے کی غرض سے ایک چھوٹے سے کیفے چائے خدا چلے آئے تھے۔ چائے پینے اور کچھ وقت یہاں وہاں گزارنے کے بعد آپ کے عمر اسے جناح روڈ لے آیا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی لیکن وہ ہوٹل اب تک نہیں گئے تھے۔ سڑکیں اب سنسان ہونے لگی تھیں۔ جناح روڈ ڈبل روڈ تھا، بیچ میں بنی جگہ، روڈ سے ذرا اونچی جگہ پہ گملے اور چھوٹے چھوٹے پودے لگائے گئے تھے۔ 14 اگست کے لیے کی جانے والی سجاوٹ اب بھی عمارتوں پہ واضح تھی۔ سفید اور سبز پتیاں ماحول میں ایک الگ طرح کی چھاپ چھوڑے ہوئے تھی۔ وہ عمر کے ساتھ اس سڑک کے کنارے پیدل چل رہی تھی۔ وہ دونوں گاڑی کی طرف جا رہے تھے جو کہ ابھی کافی دور تھی۔ دفعتاً عمر رکا، حالے بھی رک گئی۔ یہاں نیم اندھیرا تھا۔ وہ حالے کے سامنے کھڑا تھا، اسے دیکھتا ہوا۔ دور کسی عمارت کی ہلکی ہلکی روشنی یہاں بھی آتی تھی۔ اس نے ہاتھ حالے کے آگے پھیلا دیا۔ حالے نے کچھ جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا، لیکن عمر نے بس 2 انگلیاں ہی تھام لیں اور پھر انہی 2 انگلیوں سے پکڑے اسے گول گول گھمانے لگا۔ حالے کو جب سمجھ آئی تو وہ ہنستے ہوئے خود بھی گھومتی گئی۔ عمر مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ وہ گول گول گھومتے ہوئے زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اس کے بال، اس کی فراک، سب ہوا کے دوش پہ گھوم رہے تھے۔ زندگی مکمل تھی، حسین تھی، لیکن بس کل رات تک۔ اگلا دن وہ سارا دن باہر رہا تھا۔ کچھ پرانے دوست، کچھ مصروفیات، کچھ کام، وہ ان سب میں الجھا رہا۔ حالے کو اس نے اپنے دوست کے گھر ڈراپ کر دیا تھا۔ وہ لوگ خالص پٹھان تھے، ان کی اردو میں بھی گاڑی پشتو کا عنصر تھا۔ پٹھان بہت ہی مہمان نواز اور سادہ پرخلوص ہوتے ہیں۔ کوئٹہ کے پٹھانوں کے پاس اگر آپ مہمان بن کر چلے جائیں تو ان کا بس نہیں چلتا کہ آپ کو پلکوں پہ بٹھا لیں۔ حالے ان کے گھر میں کچھ وقت تک تو جھجکتی رہی، اس کے بعد اس کی جھجک یوں ختم ہوئی جیسے وہ اسی گھر کی فرد ہو۔ دلہا امان خان کی 2 بہنیں تھیں جو حالے کو اپنے ساتھ لے کر گھوم رہی تھیں۔
اس نے ایک مکمل دن اس گھر میں گزارا، اب کہ اسے ہوٹل میں رہنے پہ پچھتاوا ہوا تھا۔ یہ لوگ کتنے اچھے اور ملنسار تھے۔ شام کے وقت وہ امان خان کی امان زیتون خالہ کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ اپنے کچن میں کھڑی مہمانوں کے لیے اپنا خصوصی کھانا تیار کر رہی تھیں۔ دو اور عورتیں بھی تھیں جو ان کے ساتھ کام میں جٹی ہوئی تھیں۔ منظر کچھ یوں تھا کہ کچن میں ایک بڑا سا تھال فرش پہ رکھا تھا۔ دو عورتیں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس تھال میں ڈال رہی تھیں۔ تھال روٹی سے بھر گیا تو ایک عورت نے دیگچی میں چڑھایا ہوا بڑے کا گوشت کا سالن سارے تھال میں پھیلا دیا۔ وہ خشک سالن تھا، نہ زیادہ شوربہ نہ کم بوٹیاں، ہاتھوں سے چھوٹی چھوٹی کر کے اس تھال میں ڈال دی گئیں، اور اب کے کالی مرچ کے پیسے ہوئے تھے وہ ڈالے گئے۔ پھر زیتون خالہ نے اٹھ کر اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ حالے محو سی ان کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اب زیتون خالہ نیچے بیٹھی تھال میں رکھے امیزے کو ہاتھوں سے مکس کر رہی تھی۔ سب کچھ مکس ہوا تو انہوں نے ایک پلیٹ میں ذرا سا کھانا نکال کر حالے کے آگے کیا۔ وہ جو مڑھے پہ بیٹھی حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، ان کی پیشکش پہ مسکراتے ہوئے پلیٹ تھام لی۔ انہیں اردو نہیں آتی تھی، وہ خالص گاؤں والی پٹھان تھیں، اپنے بیٹے کی شادی کے لیے کوئٹہ آئی تھیں۔ حالے نے ذرا سی روٹی اٹھا کر منہ میں ڈالی اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ وہ ذائقہ مکمل تھا، وہ ذائقہ! یہ کھانا کوئٹہ کے مشہور کھانوں میں سے ایک تھا۔ وہ ساری پلیٹ کھا گئی۔ زیتون خالہ اسے محبت سے دیکھتی رہیں۔ کچھ دیر بعد عمر اسے لینے آ گیا تھا۔ وہ بڑی روانی سے سارے گھر سے پشتو میں بات کر رہا تھا۔ حالے تو بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ساری دنیا کی زبانیں سیکھ لی، بس ایک میری سرائیکی نہیں سیکھ سکا۔ آگ لگے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اس نے یہ سرائیکی میں کہا تھا۔ زیتون خالہ نے اسے کئی سارے تحفے اور سر پہ چادر چڑھا کر بھیجا تھا۔ یہ پٹھانوں کا خلوص! وہ دونوں امان کے گھر سے نکل آئے۔ اگلے 1 گھنٹے تک وہ ہوٹل آ چکے تھے۔ حالے کو اب ایک نئی فکر ستا رہی تھی، وہ کیا پہنے۔ اپنے ساتھ لائے ہوئے 18 جوڑے وہ ریجیکٹ کر چکی تھی، اور اب ہر لڑکی کی طرح اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ عمر بیڈ پہ بیٹھا بظاہر ٹی وی دیکھ رہا تھا، لیکن وہ حالے کی ساری کارروائی نوٹ کر رہا تھا۔ ویسے میرے پاس ایک حل ہے، اگر آپ پوچھنا چاہیں۔ وہ اس کی طرف نظریں موڑے بولا تھا، وہ جو اپنے بیگ میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ اس کی بات پہ تپ گئی۔ دماغ نہ خراب کرو میرا، تمہیں یہاں بھی مذاق سوچ رہا ہے۔ عمر خاموشی سے اٹھا، اپنے بیگ کی طرف گیا اور آرام سے ایک جوڑا نکال لایا۔ وہ کوئی لیڈیز جوڑا تھا، گلابی رنگ کا کامدار جوڑا۔ کیا تمہیں کچھ یاد آیا؟ حالے نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں موجود اس جوڑے کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے مال میں ہونے والی ملاقات تازہ ہو گئی۔ وہ آگے آیا، جوڑا حالے کے آگے رکھ دیا، خود پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ وہ خاموشی سے اسے تک رہی تھی۔ اب عمر کوئی جذباتی بات کہے گا، اب شاید پچھلا وقت یاد کرے گا، لیکن وہ جب بولا تو حالے بے اختیار اس کے بولنے پہ پچھتائی تھی۔ اسے پہن لیں پلیز، میرے 10,000 لگے ہیں اس پہ، وہ بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ حالے کلس کر رہ گئی۔ نہیں پہننا، لے جاؤ، اتنی پرواہ ہے اپنے 10,000 کی۔ وہ ایک بار پھر اپنے بیگ میں منہ دیے بیٹھ گئی۔ اگر نہیں پہننا تو مجھے واپس کریں، یہاں بہت سہیلیاں ہیں میری، دے دوں گا کسی کو۔ میں نیلا تھوتھا کھا کر ماروں گی، تمہیں بھی اور تمہاری سہیلیوں کو بھی، وہ گرا کر بولی۔ ساتھ جوڑا جھپٹ کر اٹھایا اور باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اب تو طے تھا کہ وہ یہی جوڑا پہنے گی۔ ہال برقی کمکموں سے سجا تھا۔ ایک جانب سٹیج لگا تھا جس پہ کچھ موسیقار بیٹھے تھے۔ سٹیج سے نیچے نرم قالین بچھے تھے جن پہ قطار در قطار لوگ بیٹھے تھے۔ شام میں خوب بارش ہوئی تھی، اور بارش کوئٹہ کو یخ برف بنا دیتی ہے۔ تیز ہوا اگست میں بھی دسمبر جیسی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر قبل وہ لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے تھے، لیکن اب چاروں طرف ٹینٹ لگا دیا گیا تھا۔ سردی ذرا کم ہوئی تھی، لیکن ٹھنڈی ہوا اب بھی کپ کپانے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ موسیقار کی آواز سب کو سر دھننے پہ مجبور کیے ہوئے تھی۔ مردوں نے شالیں پہن رکھی تھیں، عورتوں نے اپنے دوپٹے اپنے گرد اوڑھ لیے، لیکن محفل برخاست نہ کر سکے۔ عمر حیات سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، کندھے پہ آف وائٹ شال ڈال رکھی تھی۔ حالے نے اسے پہلی مرتبہ ان کپڑوں میں دیکھا تھا۔ وہ حقیقتاً بہت اچھا لگ رہا تھا، یا پھر اب وہ اسے اچھا لگنے پہ مجبور کر چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ حالے نے گلابی جوڑا پہن رکھا تھا، کامدار اور بھاری جوڑا، کانوں میں آویزے، بھورے بال کرل کر کے پشت پہ کھلے چھوڑ دیے تھے۔ وہ اچھی لگ رہی تھی۔ عمر اس کے ساتھ بیٹھا موسیقار کے جلووں پہ سر دھن رہا تھا، شاید وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ حالے گردن موڑ کر اسے دیکھے گئی۔ وہ ہلکی بڑی شیو اور سیاہ آنکھوں والا مرد یکدم اتنا قریبی کیوں ہونے لگا تھا؟ کیوں اسے دیکھ کر جی چاہتا تھا زندگی کو ایک چانس دیا جائے، ہیپی اینڈنگ، ٹریجک اینڈنگ، ان سب کو ذہن سے نکال کر بس ٹوگیدر اینڈنگ پہ یقین کیا جائے۔
آج یہاں بیٹھے ہوئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر اب کی بار عمر نے کوئی پیش قدمی کی تو وہ انکار نہیں کرے گی۔ اسی پہر چائے کا دور چلا۔ سبز چائے اور ساتھ چھوٹی پیالی میں رنگ برنگی ٹکیاں ایک چھوٹے سے ٹرے میں ڈال کر سب مہمانوں کے آگے رکھی جا رہی تھیں۔ حالے اور عمر کے آگے بھی ٹرے رکھا گیا۔ عمر ٹھنڈی چائے پیتا تھا سو اس نے چائے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حالے نے اپنا کپ اٹھا لیا اور منہ تک لے گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے بری شکل بنا کر کپ دور ہٹایا تھا۔ یہ پھیکی ہے، وہ عمر کے کان کے پاس جھکی۔ عمر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا، پھر ٹرے میں رکھی رنگ برنگی ٹکیوں میں سے ایک اٹھا کر اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ میوزک کے شور میں آوازیں واضح نہیں تھیں۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا۔ پہلے اس کو منہ میں رکھے، پھر چائے کا گھونٹ لے، میٹھی ہو جائے گی۔ یہاں کی چائے اسی طرح ہوتی ہے۔ وہ اس کے قریب زور سے بول رہا تھا۔ حالے نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ پہلے کیوں نہیں سمجھی؟ ساتھ اس نے ایک پیلی ٹکی اٹھا کر منہ میں رکھی اور سبز چائے کا گھونٹ لیا۔ اب کہ وہ واقعی میٹھی لگی تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ کوئٹہ میں ویسے بھی اگست کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لیکن ایسی بارش کے بعد تو پھر کیا کہنا۔ اسی پہر ایک نوارد عورت چلتی ہوئی آئی۔ اسی عمر کے قریب جگہ خالی دکھی تھی۔ حالے نے اسے قریب آتے دیکھا۔ وہ عمر کے پاس آ کر رکی۔ شاید وہ عمر سے یہاں بیٹھنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ حالے کو نہ جانے کیوں یہ عورت بری لگی تھی، بلکہ بہت زیادہ بری۔ کوئی عمر کے قریب نہ آئے بس۔ اور پھر اس نے نہ جانے کس خیال کے تحت اپنا پرس اٹھایا اور عمر کے آگے سے گزر کر اس خالی جگہ پہ رکھ دیا۔ اس عورت کے ساتھ ساتھ عمر بھی چونکا تھا، بلکہ بھونچکا رہ گیا تھا۔ حالے خود بھی چونک گئی۔ اس نے کیا سوچ کر یہ حرکت کی تھی؟ وہ میرے بیگ کو گرمی لگ رہی تھی۔ اس نے گردن پہ ہاتھ پھیرتے انتہائی بھونڈا اور بیکار بہانہ بنایا، ساتھ گردن جھکا کر خفت سے آنکھیں مینچ لیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو حالے، لعنت ہو تم پہ۔ عورت مسکرائی۔ عمر بھی ہلکا سا مسکرایا۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیدر کا بیگ ہے، اسے گرمی لگ رہی ہوگی۔ عورت نے اسے مزید شرمندہ ہونے سے بچا لیا اور آگے گزر گئی۔ حالے اب عمر کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ عمر کیا سوچ رہا ہوگا؟ اف کیا کر دیا اس نے؟ رات کے کوئی 10 بج رہے تھے۔ سردی بڑھنے لگی تو حالے نے اپنے بازوؤں کو ڈھانپ لیا، لیکن اسے اب بھی سردی لگ رہی تھی۔ عمر نے اس کو دیکھا، پھر اپنی شال لمبی کر کے آدھی حالے کے اوپر ڈال دی۔ کمال ہے، آپ کے بیگ کو گرمی لگ رہی ہے اور آپ کو سردی؟ وہ اس کے قریب جھک کر بولا، لیکن حالے نے اس کی آواز نہیں سنی۔ وہ اس کی گود میں رکھے موبائل کو دیکھ رہی تھی، جس پہ کوئی میسج چمک رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے عمر، سوری فار لیٹ، ساتھ اسمائلی ایموجی۔ اس نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے بالکل قریب ہی تو تھا۔ آج تمہارا برتھ ڈے ہے؟ وہ حیران تھی۔ عمر نے اسبات میں سر ہلایا۔ حالے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر معتجب سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اٹھو چلیں، وہ اس سے کہہ رہی تھی، اور وہ اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا۔ اگلے پل لوگوں نے ان دونوں کو وہاں سے جاتے دیکھا تھا، اور پھر اس نے اگلے کئی پل بعد وہ شہر کی ایک بیکری کے باہر کھڑے تھے۔ عمر سخت خوف زدہ تھا۔ بچہ تھوڑی ہوں میں، چھوڑیں گے سب، لیکن حالے اس کی بات سنی انسنی کرتی اندر چلی گئی۔ وہ باہر ہی کھڑا رہا، البتہ وہ گلاس وال سے اسے دیکھ سکتا تھا کہ وہ کس اشتیاق سے کیک نکلوا رہی تھی۔ پھر اس کا فون بجا تھا۔ وہ عمر کی شال کندھوں پہ اوڑھے فون کان سے لگا گئی۔ بیکر اسے کیک تھما رہا تھا۔ حالے نے اس سے کیک لیا، پیسے دیے، موبائل کان سے لگا رکھا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے عمر نے وہ خوبصورت کیک اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گرتے دیکھا۔ اس نے حالے کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی، اور پھر اس سے اگلے لمحے اس نے ان آنکھوں کو اپنے لیے اجنبی ہوتے دیکھا۔ وہ بیکری کے اندر تھی اور وہ سیاہ لباس میں بیکری کے باہر۔ ان دونوں کے درمیان بس گلاس وال تھی۔ لیکن کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان بس گلاس وال تھی؟ گلاس وال کے پار سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے نہیں گیا، وہ جا ہی نہیں سکا۔ ایک الہام تھا جو اسے اترا تھا، کہ ایک وجدان تھا جو اسے ملا تھا، کہ اب اس کی کوئی پیش قدمی، اس کی کوئی بات گلاس وال کے اندر موجود انسان کی آنکھوں کے اجنبی پن کو دور نہیں کر سکتی۔ وہ ساکت کھڑا رہا۔ بیکری کے عملے نے اس کے پیروں میں گرا کیک صاف کر لیا تھا۔ وہ اب بھی لتھڑے ہوئے پیروں کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔ لڑکا اسے کچھ کہہ رہا تھا، شاید نیا کیک، شاید آدھی قیمت پہ، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ انہی لتھڑے ہوئے پیروں کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، ان میں کوئی نمی نہیں تھی۔ عمر اسے اپنے قریب آتے دیکھتا رہا۔ وہ آئی اور عمر کے بالکل قریب آ کر رکی، سیاہ آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے آگے چلی گئی۔ عمر اس کے پیچھے گیا۔
کافی دیر تک وہ دونوں اسی طرح خاموشی سے ساتھ چلتے رہے۔ پھر اس نے حالے کو کہتے سنا، تم نے کہا تھا بھیڑیے کبھی چھپ کر وار نہیں کرتے۔ اس کی آواز ہلکی تھی، دور کہیں سے آتی ہوئی۔ بھیڑیے وفادار ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، ریپ نہیں کرتے، چوری ڈاکہ نہیں ڈالتے، گولیاں نہیں چلاتے، دھوکہ نہیں دیتے۔ تم نے کہا تھا نا۔ وہ چلتے چلاتے رک گئی، مکمل رخ اس کی جانب موڑ کر اس کو دیکھا۔ عمر کے چہرے پہ اسٹریٹ پولز کی روشنی پڑ رہی تھی، حالے کا چہرہ اندھیرے میں تھا۔ تم نے کہا تم انسان نہیں ہو، بھیڑیے ہو، اور میں نے یقین کر لیا تھا۔ عمر اسے دیکھ رہا تھا، چپ ساکت۔ وہ 2 قدم آگے آئی، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سرسرا کر گزرا، دور کہیں کتے بھونکے۔ اس نے چہرہ عمر کے قریب کیا۔ تم ایک بات بتانا بھول گئے عمر، تم نے بھیڑیوں کی ایک خصوصیت بھلا دی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، سارے زمانے کا قرب اس کی آنکھوں میں تھا۔ بھیڑیے غاصب نہیں ہوتے عمر، وہ بے بسی سے بولی، اور عمر حیات کو کوئٹہ شہر کے سارے پہاڑ اپنے سر پہ گرتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ شوکڈ رہ گیا۔ بھیڑیے کسی کا مال، کسی کی زمین، کسی کا زیور غصب نہیں کرتے۔ تم نے کہا تھا تم بھیڑیے ہو، لیکن تم انسان نکلے عمر، تم انسان نکلے۔ وہ بدقت کہہ پا رہی تھی۔ عمر کی گردن اب بھی کھڑی تھی، لیکن اس کی آنکھیں، ان میں اب ذرا سی، بالکل ذرا سی تکلیف تھی۔ میں نے اس دن بابا کے وارثوں کے خانے میں تمہارا نام دیکھا تھا، بینک میں۔ جب آپ اپنا کوئی زیور، قیمتی چیز یا پھر بھاری رقم رکھواتے ہیں تو وہ لوگ آپ سے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے وارث کا نام اور نمبر لکھوا لیتے ہیں۔ میں نے اس نام کو ایسے اندیکھا کیا جیسے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ مجھے لگا تم بھیڑیے ہو، اور بھیڑیے غاصب نہیں ہوتے۔ اس کے لہجے میں زمانوں کا قرب تھا۔ تم انسان نکلے عمر، تم انسان نکلے۔ وہ تکلیف، بے بسی اور قرب سے بولی۔ دور کہیں کسی گھڑی میں 12 بجنے کا اشارہ ہوا تھا۔ حالے سلطان کی طرح عمر حیات کا برتھ ڈے بھی خراب ہو چکا تھا۔ وہ چند پل سرخ آنکھوں کو ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ شاید عمر کچھ کہے، شاید وہ جھٹلا دے، شاید وہ کوئی بات کرے۔ اس کی باتوں پہ تو اعتبار آ جایا کرتا تھا، شاید وہ روکے۔ اس کے رک جانے پہ وہ تو رک جایا کرتی تھی۔ پھر وہ چلی گئی۔ عمر آنکھوں میں کرچیاں لیے اسے دیکھے گیا۔ نہ کچھ کہنے کو باقی تھا، نہ صفائی دینے کو۔ وہ انہی کیک سے لتھڑے پیروں اور ٹوٹے دل کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ اندھیرے میں، گمنامی میں عمر اسے روک ہی نہیں سکا۔ انسانوں کے پاس روکنے کے اختیار بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ ہوٹل روم میں وہ کب آئی، کیسے آئی، کچھ یاد نہیں رہا۔ منظر دھندلے ہو رہے تھے، یاداشت گم ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چند کپڑے بیگ میں ٹھوسے۔ میک اپ، جیولری، کون سا سامان کہاں تھا، کیوں تھا، کچھ یاد نہیں تھا۔ بس ایک عمر حیات تھا جو یاد کے پردے پہ چپک کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے لیے فلائٹ بک کروا لی تھی، صبح 6 بجے کی فلائٹ تھی۔ وہ غائب دماغی سے بیگ میں کپڑے ڈال رہی تھی، ڈال کر ایک چیز رہی تھی، گرتی 2 تھیں۔ تھک کر بیزاری سے روتے ہوئے اس نے بیگ کو دور پھینکا اور ہوٹل کے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھ گئی۔ عمر کافی دیر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، خاموشی سے آگے آیا، ایک ایک کر کے سارے کپڑے اندر ڈالے، اس کا میک اپ، اس کی جیولری، جوتے سب سیٹ کر کے رکھا۔ وہ ساکت ہوئی فرش پہ بیٹھی رہی، پھر اٹھی اور بالکنی کا دروازہ کھول کر بالکنی میں آ گئی۔ اسے لگا وہ کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ وہ دیوار سے لگتی آہستگی سے نیچے بیٹھ گئی۔ سرد فرش نے ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا دی تھی۔ آنکھوں سے اب کے آنسو نکلے تھے، 1 2 3، اور پھر اسے گنتی بھول گئی۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے بری طرح سسک رہی تھی، دل پھٹ رہا تھا۔ سبز چائے، شال کی گرمی، سیاہ لباس میں وجیح لگتا عمر، سب چھوٹ گئے، سب دور رہ گئے۔ بولان کا پتھروں کے اوپر بہتا پانی، غیب کے چشمے، سبز فیروزی پانی، سب جھوٹ، سب فریب لگا۔ کمرے میں کھڑا عمر حیات بے بسی سے لب کاٹتا رہ گیا۔ یہ وہ کیفے والی حالے نہیں تھی جس کے آنسو پونچھ لیتا، یہ وہ ہال والی حالے نہیں تھی جس کے اوپر اپنی شال اوڑھ دیتا، یہ وہ نہیں تھی، یا پھر عمر اس کے لیے وہ نہیں رہا تھا۔ وہ ساری رات بالکنی میں پڑی رہی اور عمر حیات اسی بالکنی کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ فجر کے وقت وہ اندر آئی تھی۔ عمر سے کچھ کہے بغیر وہ باتھ روم گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلی تو اس کا چہرہ صاف تھا، میک اپ اتر چکا تھا، آویزے پھینک دیے تھے، لباس اب بھی وہی تھا، گلابی کامدار۔ وہ آگے آئی، اپنا بیگ اٹھایا۔ حالے میری بات سن لیں ایک بار، اس کے پیچھے کھڑے عمر نے پکارا۔ میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا، آپ نے کہا تھا یہ کس نے کیا ہے،
یاد ہے آپ نے پوچھا تھا، وہ ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا۔ ہالے نہیں مڑی، وہ دروازے کی طرف منہ کیے کھڑی رہی۔ وہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ عمر کہہ رہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا جس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا اس کی زیادہ ضرورت کسے ہوگی۔ وہ آزردگی سے بول رہا تھا۔ ہالے اب بھی نہیں مڑی۔ میں ایک وقت میں اسی طرح بے آسرا، بے سہارا معراج سلطان کے پاس آیا تھا۔ مجھے کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے مجھ سے میرا سب کچھ لے لیا تھا، میری نیند، میرا سکون، میرے کمفرٹس۔ وہ جلدی جلدی بول رہا تھا۔ میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ تھے، جج صاحب نے مجھ سے وہ بھی لے لیے۔ وہ میرے استاد تھے، میں نے ان سے جو سیکھا وہی آپ کے ساتھ کیا۔ آپ کو اور حسن کو کھڑا کرنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میرا یقین کریں، ہالے اب بھی نہیں مڑی۔ عورت جب جانے کا فیصلہ کر چکی ہو تو نہیں مڑتی۔ وہ بھی نہیں مڑی۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ عمر اب دراز سے اپنا سامان، اپنے کارڈز نکال رہا تھا۔ فلائٹ وہ رات ہی بک کروا چکا تھا۔ کون سا بولان، کون سا پانی، کون سا کوئٹہ، اس وقت سب زہر لگ رہا تھا۔ سچ تھا، موسم دل کے ہوتے ہیں، شہر چاہے کوئی بھی ہو، دل خوش نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ان دونوں کی فلائٹ ایک تھی۔ عمر ہالے کی سیٹ سے 2 نشست پیچھے بیٹھا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ پہ وہ اتری۔ عمر نے ایک مرتبہ پھر اس سے بات کرنی چاہی، لیکن سامنے ہارون دیکھ خاموش ہو گیا۔ لیکن اب کے ہالے اس کی جانب مڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ٹھنڈی برف تھیں، کوئی آنسو، کوئی درد جیسے چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ عمر اس کے سامنے کھڑا تھا، سادہ لباس میں ملبوس۔ اس کی آنکھیں بے چین تھیں۔ میرے گھر کے پیپرز میرے حوالے کرو، وہ عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ میرا زیور، میرا پیسہ، سب ابھی کے ابھی میرے حوالے کرو۔ ہم گھر نہیں، بینک جا رہے ہیں، یا پھر وہاں جہاں تم نے میری چیزیں رکھی ہیں۔ اس کا لہجہ بے لچک اجنبی تھا۔ ہالے، ہم بات، عمر، ہم کوئی بات نہیں کریں گے، وہ حتمی لہجے میں بولی۔ ہم دونوں نے ایک اچھا وقت گزارا ہے ساتھ۔ کیا تم چاہتے ہو ہم ٹاکسک طریقے سے الگ ہوں، لڑیں، گالیاں اور الزام دیں؟ اس کا لہجہ نہ اونچا تھا نہ طنزیہ، وہ بس بات کر رہی تھی۔ ہارون ان دونوں سے فاصلے پہ کھڑا تھا۔ عمر اسے بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ ہالے کہے جا رہی تھی، ہم دونوں اب بھی دوست ہیں، ویسے دوست جو ضرورت کے تحت ایک دوسرے کو کال کر سکتے ہیں۔ میں گریسفلی تم سے الگ ہونا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ چلنے سے انکار کرتی ہوں۔ کیا تمہیں نہ سمجھ آتا ہے عمر؟ وہ رسان سے بولی، اور عمر حیات اتنا غیرت مند اور اتنا باوقار ضرور تھا کہ کسی لڑکی کا نہ سمجھے۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ بینک سے تمام دستاویزات لے آیا تھا۔ کراچی کے ایک پوش علاقے میں بنی وہ کوٹھی اب ہالے کی تھی، اس کے باپ کی جاگیر۔ اس کا حصہ جو رقم اس کے باپ کے اکاؤنٹ سے نکلی تھی، اس سے ہالے نے عمر سے لیا قرضہ ادا کر دیا۔ سارا دن، ساری شام ہارون اور حسن اس کے ساتھ سر کھپاتے رہے، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی، عمر کے ساتھ نہیں رہنا مطلب نہیں رہنا۔ وہ دونوں گھر سیٹ کروا کے خود بھی ایک کمرے میں سونے چلے گئے تھے۔ ہالے اوپری منزل پہ ایک کمرے میں تھی۔ ایک ہی دن میں وہ تمام قرضہ اتار چکی تھی۔ اس کا زیور آزاد تھا، اپنا بقایا زیور اور پیسہ بھی اسے مل گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر ایلیٹ کلاس کی شہزادی تھی، لیکن ان سب کے بدلے ہاتھ سے عمر گیا تھا۔ یہ خسارہ عمر بھر کا تھا۔ لیل کا فلیٹ کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا تھا۔ سرخ بھبو کا چہرہ لیے عمر حیات اندر آیا تو اس کا جی چاہا تھا سارے گھر کو آگ لگا دے۔ لیل، کہاں ہو؟ لیل، میں بتا رہا ہوں 2 منٹ میں یہاں آؤ، وہ اپنی پوری قوت، پوری آواز کے ساتھ چلا رہا تھا۔ لیل اس کی آواز سن اپنے کمرے سے نکل آئی۔ عمر ایک جست میں اس کے قریب پہنچا تھا اور اس کا بازو پکڑا۔ اگر تم جان ہی گئی تھی اس سب کے پیچھے میں ہوں تو اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی تھی؟ وہ دانت پیس کر گرایا تھا۔ لیل نے بس ایک لمحہ لیا تھا بات ڈی کوڈ کرنے میں، اور پھر ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ اور میں کب سے تمہیں بتا کر ڈیل کرنے لگی ہوں الفا عمر؟ اس نے سکون سے پوچھا تھا۔ اس کی آنکھیں سخت تھیں، جیسے وہ بخشے گی اسے بھی نہیں۔ عمر کو مزید تیش چڑھا۔ بکواس بند کرو تمہیں آخر کیا ضرورت تھی اسے بتانے کی؟ کیا تم ایک بار، صرف ایک بار مجھے اعتماد میں نہیں لے سکتی تھی؟ اس کا غصہ کسی طور کم نہ ہوتا تھا۔ نہیں، مجھے تمہیں اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ میرا کام ہے۔ وہ گردن اٹھائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور میں اپنے کام میں اپنے باپ کی ڈیٹیل بھی دے سکتی ہوں۔ کسی سے پوچھنا، کسی کو بتانا، یہ میری جاب نہیں ہے۔ عمر نے بیزاری سے ہاتھ جھلایا۔ لیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کیا، جیسے کہہ رہی ہو، مجھے سنو عمر حیات،
تم نے میری بیسٹ فرینڈ کو اریسٹ کیا، کیا میں نے کبھی پوچھا کیوں؟ کیا میں نے کہا تمہیں مجھ پہ اعتماد لینا چاہیے تھا؟ میں نے یہ سب نہیں کیا عمر، کیونکہ ہماری جاب میں دوستی دشمنی، امیری غریبی کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ حالے نے مجھے ایک کام کہا اور میں نے کر دیا۔ اگر یہ سب میرے باپ نے کیا ہوتا تو میں اپنے باپ کی ڈیٹیل بھی دے دیتی، سمجھے؟ عمر نے اب سر پکڑ لیا تھا اور دھم سے آ کر صوفے پہ گرا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کروں؟ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ اپنے آپ سے بڑبڑا رہا تھا۔ حالے کسی اور گھر میں اکیلی رہے گی، یہ خیال ہی اس کے لیے سوہانے روح تھا۔ وہ چیخنا چلانا چاہتا تھا، چیزیں توڑنا چاہتا تھا۔ اسے خود کو ریلیکس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ اس نے ایک نظر اوپن کچن کی جانب دیکھا، پھر بازو فولڈ کرتے ہوئے اٹھا۔ اسے یہاں سے بھی برتنوں سے بھرا ہوا سنک نظر آ رہا تھا۔ اپنے گھر کے برتن کیوں نہیں دھوتی تم؟ میرا گھر ہے، میرے برتن ہیں، نہیں دھوؤں گی۔ کیا کر لو گے؟ وہ تڑک کر بولی تھی۔ نہیں دھوگی تو میں آ کر دھوؤں گا۔ میں تم جیسا پھوہڑ اور گند میں رہنے والا انسان نہیں ہوں۔ کیا یہ کوئی کہنے والی بات تھی؟ کیا یہ کوئی جھگڑا تھا؟ وہ اب پانی کی دھار کے نیچے میلے برتنوں کو رگڑ رگڑ کر دھو رہا تھا۔ لیل اب بھی سرخ چہرے اور دبے ہوئے غصے کے ساتھ اپنے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ برتن دھو کر ہٹا۔ اب وہ کافی بہتر تھا۔ لیل پہ غصہ کرنا اپنا ایک فضول عمل لگا۔ اس نے ایک نظر لیل کو دیکھا، وہ روٹھی بیٹھی تھی۔ جانتا تھا اب جب تک وہ عمر سے لڑ نہیں لیتی اس کا غصہ ختم نہیں ہوگا۔ عمر نے آس پاس دیکھا، سارا گھر آج صاف تھا۔ وہ خاموشی سے کچن میں رکھا کوڑا دان اٹھا لایا اور سارا کا سارا لاؤنج میں پھینک دیا۔ لیل کے خون میں شرارے دوڑ گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ جانتے بھی ہو کتنی محنت سے صاف کیا تھا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑی گھرا رہی تھی۔ عمر اسے چھوڑ دروازے کے پیچھے رکھے سوائپر لے آیا۔ لیل اس کے پیچھے چلا رہی تھی، اسے کوس رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اب وہ بولتی رہے گی۔ عمر واپس آیا، اس کے ہاتھ میں سوائپر تھا، جھاڑو بھی۔ اس نے جھاڑو لیل کو تھمایا۔ لیل نے غصے سے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے جھاڑو لیا۔ تم ہوگے گند میں رہنے والے انسان، میں نہیں۔ اپنا گھر کب کیسے صاف کرنا ہے میں سب جانتی ہوں، وہ غصے سے کہتی نیچے جھک کر جھاڑو لگانے لگی۔ وہ جھاڑو لگاتی جاتی، عمر پیچھے سے سوائپر سے بچا کچا گند بھی صاف کر دیتا تھا۔ کبھی کبھی اسے تپانے کو کچرا اچھال کر اس کی طرف پھینک دیتا اور پھر لیل اتنا چیختی تھی کہ پوری بلڈنگ سنتی تھی۔ لاؤنج تھا ہی کتنا، شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا تھا۔ وہ اگلے چند منٹ میں سارا لاؤنج صاف کر چکے تھے۔ لیل اب صوفے کے نیچے فرش پہ بیٹھی تھی۔ عمر ہاتھ دھوتا آیا اور اس کے ساتھ جٹ کر بیٹھا۔ لیل دور ہو گئی، ناراض تھی وہ عمر سے۔ عمر نے گہری سانس لی۔ لیل، وہ آہستگی سے پکارا۔ لیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیل، عمر نے ایک بار پھر پکارا، جواب اب بھی نہیں آیا۔ وہ انہی جھاڑو اور مٹی والے ہاتھوں کو دھوئے بغیر بیٹھی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں غصے میں تھا، سوری۔ وہ نرمی سے معذرت کر رہا تھا۔ میں پھوہڑ نہیں ہوں عمر، وہ چہرہ موڑے ہوئے بولی تو عمر کو اس کی آواز کیلی لگی۔ میں گند میں رہنے والی بھی نہیں ہوں، اب کے آواز رندھی ہوئی تھی۔ عمر کو بے اختیار پچھتاوا ہوا، وہ لیل کو ہرٹ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنا گھر، اپنا کچن اس دن گندا رکھتی ہوں جس دن تم آنے والے ہوتے ہو۔ اب کہ اس کی سسکی ابھری تھی۔ میں کیا کروں بتاؤ؟ میرے پاس دوست نہیں ہے، تمہاری طرح میرے پاس چند گنے چنے لوگ ہیں اور تم ان میں سب سے اوپر ہو۔ وہ چہرہ موڑے بری طرح رو رہی تھی۔ عمر بس اسے سنتا گیا۔ میرے پاس تمہارے قریب رہنے کے یہی طریقے ہیں۔ تم میرے دوست ہو عمر، میرا خاندان ہو، ہم 10 سال سے ساتھ ہیں، تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ اگر تم اپنے مسائل، اپنے کاموں میں الجھ کر لیل کو بھول جاؤ تو لیل کیا کرے؟ اس کے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے، آواز بلند نہیں تھی، آزردہ تھی۔ تم پہ گیو اپ کروں یا تمہیں بلا لوں؟ کیا اپنے سارے خاندان پہ گیو اپ کرنا آسان ہے؟ کیا اپنے دوست کو اپنے قریب رکھنے کے چند برتن گندے رکھنا، تھوڑا سا کچرا پھیلا دینا برا ہے؟ عمر چند لمحہ اس کے نیم رخ کو دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، نہیں، کچرا پھیلانا برا نہیں ہے، لیکن میری زندگی میں جو کچرے کی ٹرک پھینک دی ہے وہ برا ہے۔ لیل گیرے چہرے کے ساتھ ہنس دی۔ خدا کی قسم لیل، تم نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے، ایسا کچرا پھیلایا ہے
کہ اب عمر کیا پوری میونسپلٹی بھی صاف نہیں کر سکتی۔ وہ ایک بار پھر زور سے ہنسی۔ عمر اسے دیکھ کر ہنسا اور پھر وہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس پڑے۔ میری ساری زندگی خراب ہو گئی، وہ ہنستے ہنستے بولا، اور مجھے شروع سے پتا تھا اس سارے کالے کانڈ کے پیچھے تم ہو۔ وہ بھی بامشکل بول سکی۔ ہنس ہنس کر ان کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ لیل پیٹ پکڑے ہنس رہی تھی اور عمر گردن کو صوفے پہ پھینک کے ہنس رہا تھا۔ وہ دونوں 10 سال اسی طرح کرتے رہے تھے۔ جب بھی ان کی مشکلات بڑھ جاتی تو وہ کہتے تھے چلو ہنسیں، اور پھر وہ دونوں بیٹھ کر کئی منٹ اسی طرح بے وجہ کہکے لگاتے رہتے۔ آج اتنے دن بعد تم پہلے والے الفا لگے ہو، تمہیں بہت مس کیا میں نے۔ کافی دیر بعد وہ بولی تھی۔ عمر نے گردن اسبات میں ہلائی۔ وہ وقت اچھا تھا نا لیل، تم، میں، سردار، جج صاحب، ہم سب کتنے خوش تھے۔ سب بدل گیا عمر، وہ یاسیت سے بولی۔ اگر کچھ نہیں بدلا تو تمہاری ماسیوں والی شکل۔ اور یہاں لیل کو لگا تھا وہ عمر کا سر پھاڑ کر کچھ غلط نہیں کرے گی۔ یہ انسان بیٹھے بیٹھے اتنا زہر کیسے اگل لیتا تھا۔ لیل نے کچھ نہیں کہا، وہ بس اسے سامنے دیوار کو دیکھتی رہی۔ بالآخر وہ اچھا محسوس کر رہی تھی۔ تم اب کیا کرو گے؟ لیل نے اسے اٹھتے دیکھ پوچھ لیا۔ وہ مجھے اپنے پیچھے آنے سے منع کر کے گئی ہے، سو میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اسے منا لوں گا۔ کچھ وقت بعد دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ دروازے پہ جا کر وہ رکا، لیل کو ایک نظر دیکھا۔ برتن اور گھر کو گندا رکھنے کا لاجک سمجھ آتا ہے، لیکن تمہارے ہاتھ کیا، یہ بھی میں دھلواتا ہوں، وہ طنزیہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ لیل کی آنکھوں میں چنگاریاں بھر گئیں۔ مان لو لیل سکندر، تم ایک پھوہڑ گند میں رہنے والی اور ماسی کی شکل والی لڑکی ہو۔ دروازہ بند کرتا وہ باہر نکل گیا۔ پیچھے لیل کافی دیر تک اس کی شان میں مغالطات بکتی رہی۔ وہ تھا ہی ایسا، اس کے جانے کے بعد اس کا چرچا ضرور ہوتا تھا۔ اب الفاظ کیسے ہوتے تھے کیا یہ بھی بتانا پڑے گا؟ 1 ماہ بعد صبح نکھری سارے شہر پہ اتری تھی۔ حالِ سلطان اپنے نئے گھر کے کچن میں کھڑی اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ 4 دنوں سے حسن اس کے ساتھ ہی رات میں رہنے آ جاتا تھا۔ ہارون نیچے والے پورشن میں رہتا تھا، وہ بھی بس رات میں۔ وہ دونوں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مہر بس ایک بار ملنے آئی تھی۔ اس دفعہ اس نے طلاق کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ وہ بس حالے کو دلاسا دیتی رہی اور چلی گئی، اب کہ وہ اس کے لیے واقعتاً فکر مند ہوئی تھی۔ کافی بنا کر اس نے مگ دیکھا، وہ لبا لب بھرا ہوا تھا۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اتنے عرصے میں اسے زیادہ کافی بنانے کی عادت ہو چکی تھی، کیونکہ کوئی تھا جسے اس کے ہاتھ سے کافی اور چائے لے کر پینے کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ ہر گزرتے دن زیادہ شدت سے یاد آنے لگا تھا۔ حالے چند لمحہ مگ کو دیکھتی رہی، پھر اسی بھرے ہوئے مگ کو سنک میں پھینک دیا۔ آنکھیں کناروں سے گیلی ہو گئی تھیں، پھر یکایک پانی سے بھر گئیں۔ وہ کیوں یاد آ رہا تھا؟ آخر کیوں؟ وہ دھیرے دھیرے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے، اپنے گرد بازوؤں کا دائرہ بنائے وہ بے آواز روئے گئی۔ کچن کی چوکھٹ پہ کھڑا حسن اسے بے بسی سے دیکھتا رہا۔ یہاں سے چند کلومیٹر دور عمر حیات کے بنگلے پہ آؤ تو وہ چھت پہ اپنی شرٹ لینے آیا تھا۔ شانو اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ اس نے شرٹ تار سے اتاری اور پھر جوں ہی جانے کو مڑا، ذرا دیر کو تھم گیا۔ آہستگی سے گردن موڑ کر اس نے منڈیر پہ رکھے مٹی کے برتن دیکھے۔ وہ ہوتی تھی تو روز ان کو بھر دیتی تھی۔ وہ کتنا بولتا تھا نا، میرے گھر کا سارا راشن ان ناکارہ چڑیوں کو کھلا دیں گی۔ کام چور، نکمی، ہڈ حرام چڑیا۔ بلکہ چڑیا کیا، میں نے کل خود دیکھا، اتنے بڑے قد کے ساتھ کوا بھی بیٹھا تھا۔ اللہ اللہ عمر، تم نے پرندوں سے بھی بیر پال رکھا ہے؟ وہ بدلے میں بس یہی کہتی تھی۔ عمر آزردگی سے مسکرایا۔ اسے دیکھنے، اسے سننے کی ایک عادت تھی، اور عادتیں جان لیوا ہوا کرتی ہیں۔ وہ واپس کچن میں آیا، کیبنٹ کھولتے ہوئے اسے کچھ سامان دکھا، کچھ پیکٹس، کچھ چیزیں۔ وہ اداسی سے انہیں دیکھے گیا۔ اسے یاد تھا یہ کیوں لائے گئے تھے۔ عمر، میں لازانیہ کا سامان لے آئی ہوں، اس سنڈے تم بنانا اور میں سیکھوں گی، پھر اگلے سنڈے میں بناؤں گی۔ عمر کے گلے میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ اس نے سامان رکھا، چولہے کے پاس رکھا، اپنی کافی کا مگ اٹھایا اور سارا کا سارا مایا سنک میں انڈیل دیا۔ کافی اور چائے تو بس اس کی بچی ہوئی اچھی لگا کرتی تھی۔ اب نہ کافی لطف دیتی تھی نہ چائے، تازہ دم کرتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ عمر کے سارے ذائقے بھی لے گئی تھی۔ پانی کی 2 بوتلیں لیں اور ساتھ کچھ کچے چاول لیے۔ وہ ایک بار پھر چھت پہ چلا آیا۔
اب وہ نیچے بیٹھا تھا، کسی برتن میں پانی بھرتا تو کسی برتن میں چاول انڈیلتا۔ منڈیر پہ کوے بھی تھے، چڑیا بھی تھی اور راشن بھی۔ وہ ذرا فاصلے پہ کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں تھی اور اس کا نہ ہونا اذیت دیتا تھا۔ عمر خود کو اس اذیت کا عادی نہیں بنانا چاہتا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے لباس بدلا، پھر باہر آیا اور آفس جانے کو گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ جب ہی اس کا فون تھر تھرایا، عمر نے اچنبے سے موبائل کو دیکھا۔ اماں کالنگ۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ آگے جو کچھ بولا گیا وہ عمر حیات کی روح کھینچ لینے کو کافی تھا۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع خالِ سلطان کا گھر اپنی تمکنت سے کھڑا تھا۔ وہ چھوٹا سا بنگلہ نما گھر تھا، خوبصورت اور پرتعیش۔ حسن اور ہارون نکل چکے تھے۔ ہارون سے اس کی ملاقات یوں بھی کم ہوتی تھی۔ وہ رات دیر سے آتا تھا اور نیلی منزل کے ایک کمرے میں سو جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا ہالے نہیں جانتی، وہ روز آتا ہے، لیکن وہ جانتی تھی، بس چپ رہتی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ چپ ہی تو تھی۔ وہ گاڑی نکال کر باہر آئی۔ اس کی گاڑی کے ساتھ ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ ہالے نے اس گاڑی کو دیکھا، پھر اپنی گاڑی سے نکل آئی۔ مقابل گاڑی سے بھی ایک عورت نکلی تھی، بوڑھی فتنہ۔ ان دونوں کی ملاقات ایک لمبے عرصے بعد ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھی۔ ہالے کی آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی تھی، لیکن گردن کڑا رکھی تھی۔ سنا ہے شوہر نے گھر سے نکال دیا۔ پروا اسے دیکھتے ہوئے تضحیک سے بولی، میں یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا دیکھتی جاؤں گھر سے نکالی ہوئی عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہالے مسکرائی، پھر اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ گھر سے نکال دینے والے شوہر بھی غیرت مند ہوتے ہیں، ورنہ میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ ایسے شوہر دیکھے ہیں۔ وہ فروا کے کان کے پاس جھکی، آواز سرگوشی جتنی دھیمی کر لی۔ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ کمرے میں دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں۔ وہ سور پھونک کر ہٹی۔ فروا کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ چہرہ ایک لمحے میں سخت ہوا تھا۔ حالے کے مزے سے کہے گئے اور کچھ بیویاں بھی ہوتی ہیں جو شوہر کی نظر میں گر جانے کے بعد بھی ڈھٹائی سے گھر میں بیٹھی رہتی ہیں۔ ان کی بھی مجبوری ہوتی ہوگی، بیچاری گولڈ ڈگرز، آخر میں اسے جیسے افسوس ہوا۔ فروا کی رنگت جو کہ نچڑ چکی تھی، دماغ میں کچھ کلک ہونے پہ دوبارہ بحال ہوئی۔ ویسے میں نے سنا ہے تمہارا شوہر اس ریسٹورنٹ میں لی جانے والی تمہاری اور اس کی تصاویر لینے والے آدمی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اب کے حالے کی آنکھوں میں بے چینی اتری تھی۔ ہسپتال جا کر نرسز سے بھی پوچھ گچھ کر رہا ہے۔ آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، میرا ہی تو تعلق ہے۔ کیوں نہ میں تمہیں بتا دوں کہ وہ تمام تصاویر میرے موبائل سے لی گئی تھیں، اور یہ کہ وہ نرس اور ہسپتال کے انتظامیہ سے ساری فوٹیج اور اجازت نامہ نکلوانے کے لیے میری طاقت استعمال ہوئی ہے۔ تو وہ آنکھوں میں حقارت لیے حالے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ لیکن آپ کی کالز ریکارڈ، آپ کی فہیم سے ہوئی بات، وہ سب کیا تھا؟ حالے بدقت بول سکی۔ نیرا جھوٹ تھا۔ وہ فروا ایک شان سے بولی، فہیم کو اگر پتہ چل جاتا کہ وہ تصاویر اور اجازت نامے کے پیچھے میں تھی تو وہ میرے سر چڑھنے لگتا، اسی لیے میں نے سب سے پہلے اسے دباؤ میں ڈالا۔ اب جاؤ اپنے شوہر سے کہو اگر ہے اتنی اوقات تو آئے اور مجھ سے لے انتقام۔ وہ زہر خند لہجے میں بولتی آگے بڑھ گئی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ وہ کروفر سے گاڑی میں بیٹھی۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی فراٹے بھرتی جا رہی تھی۔ پیچھے کھڑی حالے اب تک شل تھی، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ کیفے چلی آئی۔ اپنے چھوٹے سے آفس میں بیٹھی وہ اس وقت بارستہ کو چند ہدایات دے رہی تھی۔ ہارون کہیں باہر تھا۔ بارستہ چلا گیا تو اس نے گردن موڑ کر کیشیئر کی کرسی کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کے آفس میں ذرا فاصلے پہ بیٹھتا تھا، اپنا میز اور کرسی رکھے۔ وہ جب بھی آتا تھا حالے اس سے پوچھتی تھی، تمہاری پسندیدہ خوشبو کون سی ہے؟ پھر عمر ہر دفعہ ہی مسکراتا تھا اور میز کے دراز سے نوٹوں کی گڈی نکال کر سونگتا، پھر مسکراتی نظروں سے حالے کو دیکھتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ ہر دفعہ یہی پوچھتا تھا اور حالے ہر دفعہ ہنس پڑتی تھی۔ ظاہر ہے پیسہ، صاف ظاہر تھا پیسہ ہی اس کی میز کو دیکھ وہ ایک بار پھر یاد آیا تھا۔ کل ہارون کسی لڑکے کو لایا تھا اس کام کو دیکھنے کے لیے، لیکن حالے نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا۔ عمر نہیں تو اس کی جگہ بھی کوئی نہیں، بس۔ وہ یاسیت سے اس کی کرسی کو دیکھ رہی تھی۔ جب ہارون نوک کرتا اندر آیا، حالے سیدھی ہو بیٹھی۔ ہارون نے سیاہ بٹنوں والی شرٹ کے ساتھ سیاہی جینز پہن رکھی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں تفکر لیے وہ آگے آیا، حالے کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ یہ سب کب تک چلے گا؟ وہ سیدھا مدعے پہ آیا تھا۔ تم عمر سے بات تو کر کے دیکھ سکتی ہو، اس طرح اس سے ناراض ہو کر بدگمان ہو کر بیٹھ جانا، آخر تم یہ سب کب چھوڑو گی؟ حالے نے تھکان سے اس کو دیکھا۔ تم سے کس نے کہا میں اس سے ناراض یا پھر بدگمان ہوں؟ ہارون شاہد حسین، میں لوگوں کی گوینس پہ ناراض نہیں ہوا کرتی،
جج نہیں کرتی، بدگمان نہیں ہوتی، کیونکہ میں ان کی جگہ خود کو رکھ لیتی ہوں۔ اور حالِ سلطان سے زیادہ گرے کون ہے؟ ہارون معتجب سے اسے دیکھے گیا۔ حالے کہہ رہی تھی، ساری دنیا چاہتی تھی عمر مجھے چھوڑ دے، میں عمر کو چھوڑ دوں، دور کہیں میں بھی یہی چاہتی تھی اور اب بھی چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے لفظوں پہ زور دیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے چھوڑنا مشکل ہوتا گیا۔ اس کے لہجے میں اداسی گھلنے لگی۔ ہارون، وہ بہت اچھا ہے، شاندار ہے، میں اسے ریزرو نہیں کرتی۔ اس کو چھوڑنا بدگمانی نہیں، ناراضگی نہیں ہے، بہانہ ہے۔ مجھے اسے چھوڑنے کے لیے بہانہ چاہیے تھا، جو کہ مجھے مل گیا، اور اب میں اس بہانے کو لے کر ساری زندگی اس کے بغیر رہ سکتی ہوں۔ جس تعلق نے ٹوٹنا ہی ہو، اس کے لیے کیا محنت کرنا، اور میں جان گئی ہوں ہیپی اینڈنگز بس کہانیوں میں ہوتی ہیں۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہارون خود غرض ہو سکتا تھا، لالچی ہو سکتا تھا، اپنے لیے، بس اپنے لیے سوچ سکتا تھا۔ عمر کے بعد حالے اسی کو ملتی، لیکن اس نے ایک نظر حالے کی آنکھوں کی اداسی دیکھی۔ کیا وہ ان آنکھوں کو ساری زندگی اداس دیکھ سکتا تھا؟ اسی لمحے سارے فیصلے ہو گئے تھے۔ تم عمر کو ایک چانس دو حالے، اسے معراج انکل نے تمہارے لیے چنا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا۔ اور جو باوقار ہوں، جو مخلص ہوں، انہیں بات کرتے وقت نظر جھکانی نہیں پڑتی۔ حالے چند ثانیے اسے دیکھتی رہی، پھر کرسی سے ٹیک لگا لی، تھک ہار کر۔ اسے بابا نے میرے لیے تب چنا تھا جب حالے کی زندگی میں ہیرے، خانہ اور فیشن تھا۔ اب کی حالے کی گھر سے بھاگی ہوئی داغدار اور ٹرامیٹک ہے۔ عمر کے ساتھ چلتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے مجھے۔ وہ کون ہے اور میں کون ہوں؟ اس کی آواز مغموم تھی۔ میں کوئی لو سیلف اسٹیم کی عورت نہیں ہوں، لیکن اپنا مقام میں جانتی ہوں۔ آج وہ میرے ساتھ خوش ہے، کل بیزار ہو جائے گا۔ کہانی کی ٹریجک اینڈنگز ہمیشہ میرا دل توڑ دیتی ہیں، اب کی بار دل نہیں توڑوانا۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن ان دونوں کو یہاں چھوڑ کر اگر ہم عمر حیات کی طرف آئیں تو وہ کراچی کے ایک مشہور ہسپتال کی راہداریوں میں دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ بے جان تھیں، جسم لرز رہا تھا۔ بالآخر وہ ICU نمبر 4 کے باہر رکا۔ اسی لمحے اندر سے سفید کوٹ پہنے 35-36 برس کی ڈاکٹر باہر آئی۔ عمر کو دیکھ اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ آپ کی مدر کی کنڈیشن بہت خراب ہے، ہمیں سرجری کرنی ہوگی، آپ پیپر سائن کر دیں۔ وہ عجلت میں لگتی تھی۔ عمر کو لگا تھا کوئی اس کی روح کھینچ رہا تھا۔ اتنی تکلیف آج تک نہیں ہوئی تھی۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے ان کے ساتھ گیا تھا۔ کس پیپر پہ کیا لکھا تھا، سائن کہاں کرنا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، دل بند ہو رہا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اپنی اسی بھاری جسامت سمیت بے ہوش ہو کر گرے گا۔ ڈاکٹر نے سائن لیے اور جب وہ جانے کے لیے مڑی تو عمر حیات نے آہستگی سے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ نہ اس وقت وہ عورت تھی، نہ وہ مرد، وہ بس ڈاکٹر تھی، اور عمر مریض کا واحد خاندان۔ میری اماں، اس کے لبوں سے بدقت نکلا تھا۔ میں نے ان کے غلط کیا ہے، بہت غلط۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑے سر جھکا کر کہہ رہا تھا۔ آنکھیں رونا چاہتی تھیں لیکن وہ نہیں رو سکا۔ سارے آنسو دل پہ گر رہے تھے۔ پلیز ان کو مرنے مت دینا ڈاکٹر نے بے چارگی سے بولا۔ حلق دکھ رہا تھا، ٹانگیں شل تھیں۔ ان کو زندہ رکھ لینا پلیز ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ تھپکے اور باہر نکل گئی۔ اب کے کوئی اور ڈاکٹر اندر آیا تھا۔ وہ عمر سے بل کے متعلق بات کر رہا تھا۔ عمر نے غائب دماغی سے اسے دیکھا۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کان سن تھے، کوئی آواز سماعت کا حصہ نہیں بن رہی تھی۔ وہ بس ٹکر ٹکر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھے گیا۔ سر، میں آپ سے کہہ رہا ہوں بل جمع کرا دیں تاکہ ہم ٹریٹمنٹ شروع کر سکیں۔ اب کی آوازیں واضح ہوئیں۔ عمر کا چہرہ خون چھلکانے لگا۔ اس نے راہداری میں ہی آس پاس گزرتے ڈاکٹرز کی پرواہ کیے بغیر اس آدمی کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا۔ پیسے لوگے پہلے تاکہ میں یہاں سے جاؤں اور تم میرے پیچھے میری ماں کو مار دو؟ وہ دبی دبی آواز میں گرایا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگتا تھا۔ ڈاکٹر کھانسنے لگا تھا لیکن عمر اسے چھوڑنے پہ تیار تھا کہاں۔ تم لوگ یہی کرتے ہو، پہلے مجھے بھیج کر میرے جج صاحب کو مار دیا اور اب میری ماں کو مارنا چاہتے ہو۔ میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، 1 انچ بھی نہیں ہلوں گا۔ میری اماں کو مارنے نہیں دوں گا تمہیں۔ وہ اب بلند آواز میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ کئی لوگوں نے اسے تھام رکھا تھا ورنہ اب تک وہ ڈاکٹر کے ٹکڑے کر چکا ہوتا۔ کافی تگدد کے بعد وہ اسے ڈاکٹر سے دور ہٹا چکے تھے۔ عمر کی آنکھیں اب بھی سرخ تھیں۔ وہ زخمی شیر کی طرح سب کو گھور رہا تھا۔ اسی اثناء میں ایک عمر رسیدہ ڈاکٹر آتے دکھائی دیے۔ شاید کوئی انہیں بلا لایا تھا۔ وہ عمر کے قریب آ کر رکے، پھر ترہم سے اس کو دیکھا۔ وہ ڈسٹرب اور ڈرا ہوا لگتا تھا۔
وہ عمر کے بالکل قریب آ کر رکے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پھر نرمی سے گویا ہوئے۔ دیکھیں سر، جس طرح آپ پولیس والے بغیر FIR کے کام نہیں کرتے، اسی طرح ہم بغیر پیمنٹ کے کام نہیں کرتے۔ لیکن میں یہاں سے گیا تو یہ میری ماں کو مار دیں گے، وہ بے بسی سے بولا۔ ڈاکٹر نے اس کے گردن میں ہاتھ ڈالا۔ آپ مت جاؤ، لیکن کسی کو بلا تو سکتے ہو نا؟ تب تک آپ کی ماں کا علاج میری گارنٹی پہ ہوگا۔ اب کے عمر کی آنکھوں کی بے چینی کم ہوئی، تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ میں انتظام کرواتا ہوں، بس میری ماں کو بچا لیجیے۔ بوڑھے ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپکا۔ اب کے عمر ICU کے باہر ٹہلتے ہوئے ایک نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہسپتال کی ٹھنڈی راہداریوں کو چھوڑ بینز بلوسم کے کونے والی میز کی طرف جاؤ تو ہارون شاہد کا فون تھر تھر آیا تھا۔ اس نے کال پک کی۔ تمہارے پاس جتنے بھی پیسے ہیں سب ایک بیگ میں ڈالو اور 10 منٹ کے اندر اندر سٹی ہسپتال آؤ۔ خالص رپورٹنگ انداز۔ ہارون شاہد کی بھویں سکڑی تھیں۔ میں تمہارا، میری اماں ICU میں ہے ہارون۔ اب کہ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ ٹھٹکا جائے۔ ہارون شاہد نے اب کے کچھ بھی کہے بغیر فون کاٹا تھا۔ رات کا آخری پہر ہو یا دن کا جلتا اجالا، ہارون شاہد خود کو پکارنے والوں کو نہ نہیں کیا کرتا۔ فہیم مرزا کے گھر میں آج ملازمین کی خاصی چہل پہل تھی۔ وجہ آج شام میں ہونے والی ایک خاص پارٹی تھی۔ ایسے میں اگر ہم لون میں کام کرتے لوگوں کو چھوڑ اوپری منزل کی طرف آئیں تو دائیں جانب یاقوت مرزا کا کمرہ تھا، جس کا دروازہ دھکیل کر وہ ابھی ابھی اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چال میں لڑکھڑاہٹ۔ وہ ساری رات گھر نہیں آیا کرتا تھا۔ کبھی دوپہر کے 1 بجے آتا، کبھی 2 بجے، اور پھر شام تک پڑا سوتا رہتا، پھر 8 بجے کے قریب اٹھ جاتا اور کہیں چلا جاتا۔ نرمین کمرے میں کسی بے ضرر سامان کی طرح پڑی رہتی۔ وہ جب بھی اسے بات کرنے کی یا اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا، اسے دورے پڑتے تھے۔ تنگ آ کر یاقوت نے اس سے بات تک کرنا چھوڑ رکھا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں آیا تو نرمین بیڈ پہ کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ AC آن تھا اور ہلکا اندھیرا۔ یاقوت نے ہاتھ مار کر سارے کمرے کو روشن کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح وجیح لگ رہا تھا۔ چند پل وہ اسی طرح کھڑے ہو کر نرمین کو دیکھتا رہا۔ جانے ایسا کیا تھا اس لڑکی میں کہ دل چاہتا تھا اس سے باتیں کی جائیں، اس کے قریب بیٹھا جائے، اس کی سنی جائے اور اپنی سنائی جائے۔ لیکن ایک وہ تھی، وہ گہری سانس بھرتا، چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب آ بیٹھا۔ تمہارا کیا پرابلم ہے نیرو؟ وہ نرمی سے استفسار کر رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ جتنا اچھا رہنے کی کوشش کرتا ہوں تم اتنا روڈ ہوتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے لڑکیوں کی کمی ہے؟ اب کہ وہ کوہنی کے بل اٹھ بیٹھی، سبز ویران آنکھوں سے یاقوت کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گرے۔ وہ اسے دیکھے گئی، بغیر کچھ کہے دیکھے گئی۔ اب کچھ بولو بھی، تم مجھے بتاؤ نیرو، اگر تمہیں کچھ چاہیے، کچھ کہنا ہے۔ آفٹر آل یو آر مائی وائف۔ اس کی آواز بے حد نرم تھی، آنکھوں میں تفکر۔ شاید ہی کسی نے یاقوت کو اتنا نرم پہلے کبھی دیکھا ہو۔ نرمین سیدھی ہو بیٹھی، کھنڈر زرد چہرہ، اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں۔ وہ پسمردہ لگتی تھی۔ میرا قصور کیا تھا یاقوت؟ وہ بولی تو اس کی آواز کھوکھلی تھی، بے جان سی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیا میں بھائی اور تمہارے درمیان آئی تھی؟ کیا میں نے کبھی تمہارے ساتھ کچھ برا کیا تھا؟ کیا میں وہی نہیں ہوں جو بچپن سے تمہارے زخموں پہ مرہم رکھا کرتی تھی؟ میں نے تو کبھی تمہیں ہرٹ نہیں کیا تھا، کیا کبھی کیا؟ یاقوت کی گردن بے اختیار نفی میں ہلی تھی۔ میں وہ ہوں جو تمہارے ہوم ورک کر دیا کرتی تھی۔ میں وہ ہوں جو اسکول میں اپنا لنچ بھی تمہیں کھلا دیا کرتی تھی۔ تمہارے لیے جھوٹ بولتی تھی، تمہارے لیے سچ بولتی تھی، لیکن میں ہر دفعہ تمہیں ہرٹ ہونے سے بچا لیتی تھی۔ کیا میں ایسا نہیں کرتی تھی؟ وہ بہتے آنسوؤں اور دکھتے ہوئے حلق کے ساتھ بول رہی تھی۔ اس کا چہرہ گیلا تھا۔ یاقوت نے نظریں چرائیں۔ تمہیں پتا ہے میرا قصور کیا ہے یاقوت؟ وہ اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ چند پل خاموشی سے بیتے، سرخ اینٹوں والی دیواریں اس کے بولنے کی منتظر رہیں۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں تم سے محبت کی۔ یاقوت نے کرنٹ کھا کر اس کو دیکھا تھا۔ نرمین نے پلکیں جھپکا کر اس کی یقین دہانی کروائی۔ ہاں، میں نے تم سے محبت کی تھی، ساری دنیا سے زیادہ، ہر شخص سے زیادہ۔ بچپن سے لے کر آج تک تم میرے واحد دوست رہے ہو اور میں نے بس تم سے محبت کی ہے۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے الفاظ غیر واضح ہونے لگے تھے۔ یاقوت اب تک سن تھا، شل تھا۔ نرمین نے روتے ہوئے اس کے بازو پہ سر رکھ دیا۔ اس کا پورا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ آج یاقوت کو لگا تھا شاید کچھ غلط ہو گیا ہے، کچھ تھا جو فکس نہیں ہو سکتا۔ میں تم سے آج بھی محبت کرتی ہوں، لیکن میں
میں تمہاری عزت نہیں کرتی، میں خود سے نفرت کرتی ہوں کیونکہ میں نے تم سے محبت کی۔ میں ساری زندگی اس گلٹ میں رہوں گی کہ میں نے تم سے محبت کی۔ میں ساری زندگی تمہاری عزت نہیں کروں گی، میں ساری زندگی تمہاری وفادار نہیں بن سکوں گی۔ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا یاقوت، تم نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اب کہ وہ بے بسی سے رو رہی تھی، آنکھیں اس کے بازو پہ رکھے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ چند پل یاقوت ششوپنچ میں مبتلا رہا، پھر اس نے آہستگی سے نرمین کو خود سے دور کیا۔ اس کی آنکھیں اب کے فرش پہ مرکوز تھیں، صاف ظاہر تھا کہ وہ نظر نہیں ملا رہا تھا۔ اگر تمہارا بھائی میرے ساتھ وہ سب کچھ نہ کرتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ وہ تلخی سے کہہ کر باتھ روم میں گھس گیا، شاید وہ منظر سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ پیچھے نرمین بے بسی اور نفرت سے باتھ روم کے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ ہسپتال کا ٹھنڈا بے رحم فرش آج عمر کو بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بس بے قرار نظریں ICU کے دروازے پہ جمائے بیٹھا تھا۔ ساتھ ایک سفری بیگ پہ پیسوں کی گڈیاں تھیں جو کہ ہارون لایا تھا۔ عمر کے بال بکھرے تھے، آنکھیں سرخ، ٹانگ اضطرابی کیفیت میں جھلاتے ہوئے وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ ہر آتے جاتے سے لڑتا ہوا وہ کسی کو بھی ICU کے اندر جانے نہیں دے رہا تھا، نہ کوئی نرس نہ کوئی دوسرا ڈاکٹر۔ وہ خوف زدہ تھا، بے چین تھا۔ صبح سے اب تک ہارون ہی باہر کی بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ اسی لمحے ICU کا دروازہ کھلا اور ایک میل نرس باہر آیا۔ وہ شاید کوئی اوزار یا کوئی ادویات لینے گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آتا دکھائی دیا۔ عمر جھپٹے کے انداز میں اٹھا تھا اور اس کا کالر جکڑ لیا۔ راہداری میں ذرا فاصلے پہ کھڑے ہارون نے اس کو دیکھا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کون ہو تم؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ وہ نرس کا گریبان جکڑے جنونی سا بنا ہوا تھا۔ قوی امکان یہی تھا اسے مریض سمیت ہسپتال سے نکال دیا جاتا۔ ہارون نے بامشکل نرس کو چھڑوایا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اب وہ اسے جھڑک رہا تھا۔ عمر اسے نہیں دیکھ رہا تھا، بس دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس دروازے سے نظر نہیں ہٹا سکتا تھا۔ یہ کیسی بے بسی تھی، کیسا جنون تھا۔ عمر اگر تم یہی حرکتیں کرتے رہے تو ہسپتال والے ہمیں نکال دیں گے، وہ پولیس بلوا لیں گے، ہارون فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ یہ لوگ میری اماں کو مارنا چاہتے ہیں ہارون، شمس آئے گا، فروا بھی آئے گی اور وہ مار دیں گے، عمر اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا۔ عمر نے اس کو عجیب سی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، پھر یکدم اس نے جیسے سارا معاملہ سمجھ لیا ہو۔ تم ملے ہوئے ہو ہارون؟ ہارون کی طرف انگلی کیے عجیب لہجے میں بول رہا تھا۔ ہارون نے اسے اچنبے سے دیکھا۔ تم ان سب کے ساتھ ملے ہوئے ہو؟ تم چاہتے ہو میری اماں مر جائیں اور عمر اکیلا رہ جائے؟ تم میری اماں کو مارنا چاہتے ہو؟ ہارون نے ایک قہر آلود نگاہ اس پہ ڈالی، دو موٹی موٹی گالیاں بلند آواز میں نکالی اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ پیچھے عمر کو جیسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ وہ ایک بار پھر سے اسی بکھری حالت میں ایک بار پھر بینچ پہ بیٹھ گیا، نظریں گویا ICU کے دروازے پہ گاڑ دیں اور خود کو انتظار کی سولی پہ ٹانگ دیا۔ انتظار کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن ہسپتال کے بینچ پر بیٹھ کے اندر سے آنے والی اطلاع کا انتظار دنیا کا سب سے بے رحم انتظار ہوتا ہے۔ دوپہر کے کوئی 3 بج رہے تھے جب حالِ سلطان نے اپنی گاڑی ڈاکٹر روحی کے کلینک کے باہر پارک کی۔ وہ کیفے حسن اور لیل کے حوالے کر آئی تھی۔ ڈاکٹر روحی کا آفس اس پہر خاموش پڑا تھا، شاید وہ حالے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ نوک کرتی وہ اندر آئی۔ اندر داخل ہو کر آج اس نے دروازہ ہلکا سا کھلا رہنے دیا۔ یہ اس کی مشق تھی، وہ روز 1 انچ آگے لاتی، دروازہ بند کرتی جاتی تھی۔ حالے کو اس دن سے خوف آیا جب یہ دروازہ پورا بند ہو جاتا۔ وہ آج ایک مرتبہ پھر اس نیلے صوفے پہ بیٹھی تھی، روحی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ آج کرتا نیلا تھا، بازو اور گلے کی چین اور بینڈز ویسے ہی تھے۔ سو آج ہم ورچوئل تھراپی کے لیے جائیں گے۔ اوکے، ورچوئل تھراپی میں مریض کی آنکھوں کے آگے ایک جدید قسم کا چشمہ لگایا جاتا ہے، ویسا ماسک جیسا تم نے کبھی کسی سوئمر کی آنکھوں پہ لگے ہوئے دیکھا ہوگا جب وہ سمندر میں تیرتا ہے۔ اس چشمے کے دہانے پہ موبائل میں ایک ویڈیو چلا کر رکھی جاتی ہے۔ اگر مریض اندھیرے سے خوفزدہ ہے تو ویڈیو میں پہلے ہلکا اندھیرا آئے گا، پھر ذرا گہرا اور پھر گھٹا ٹوپ اندھیرا۔ جب مریض گھٹا ٹوپ تک اندھیرے تک کا سفر کر لیتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ حالے کے کیس میں ایک بند شگوں والی ویڈیو چلائی جانی تھی۔ ڈاکٹر روحی اپنی جگہ سے اٹھیں اور اپنے میز تک گئیں، میز کی اوپری سطح پہ رکھا ڈبہ اٹھایا اور حالے تک واپس آئیں۔ حالے کے تاثرات میں خوف کھلتا جا رہا تھا، گردن اور چہرہ پسینے سے تر ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر روحی نے چشمہ نکالا، حالے کی ہتھیلیاں پسینے سے بھرنے لگیں۔ روحی نے چشمہ اس کی آنکھوں پہ لگایا اور اس کے بالوں کے اوپر چپ بند کر دی۔ میں آپ کو ٹروتھ سیرم دوں گی کیونکہ آپ اپنے پچھلے سیشنز میں جھوٹ بولتی رہی ہیں، وہ حالے کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی۔ اب کی بار کوئی جھوٹ مت بولنا، جہاں دم گھٹے، جہاں ڈر لگے فوراً بتانا، اوکے؟ اوکے۔
حالے نے آہستہ سے کہا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ روحی اب حالے کے سامنے آ کر بیٹھی۔ ویڈیو چل رہی تھی۔ اسی لمحے غزالہ روحی نے ایک انجیکشن حالے کے بازو میں لگا دیا۔ وہ ویڈیو دیکھتے وقت اتنی ڈری اور خوفزدہ تھی کہ سوئی کی چبھن محسوس ہی نہ کر سکی۔ وہ ٹروتھ سیرم تھا جو اسے انجیکٹ کیا جا چکا تھا۔ یہ کیا انتہائی غیر پروفیشنل تھا۔ کیا سیرم کا انجیکٹ ہونا ڈوز کا ہیوی ہونا، لیکن ڈاکٹرز کے لیے ان کے مریض کی جان سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہوتا، سو یہ جسٹیفائڈ تھا۔ اسکرین پہ منظر ابھر کر آ رہے تھے۔ سب سے پہلے ایک بڑا گھر آیا، پھر ویڈیو میں گھر کے اندر کے مناظر تھے۔ وہ بے حد تنگ جگہ تھی جہاں ویڈیو میں دکھایا جا سکتا تھا کہ کوئی اندر کمرے میں گیا ہے، اور پھر کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ حالے کا سانس اب کے اکھڑنے لگا تھا۔ وہ پینک کرنے لگی تھی۔ اس دن اس کلاس میں تمہیں کس نے بند کیا تھا حالے؟ اس نے ٹروتھ سیرم کی اجازت دی تھی، لیکن یہاں سوال بدلے جا چکے تھے۔ وہ چیخنے لگی تھی، دروازے کھولنے کی دہائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر روحی اس کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ایک ہی سوال کر رہی تھی، اس دن وہاں اس کلاس میں تمہیں بند کرنے والا کون تھا؟ ویڈیو میں تنگ جگہ مزید تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ حالے کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ تمہاری کہانی کا ولن کون ہے حالے؟ پرسکون ٹھنڈا لہجہ۔ اس کو ہٹاؤ، نکالو اسے، دروازہ کھولو، باہر نکالو، وہ چیخ رہی تھی۔ اس دن دروازہ کس نے بند کیا تھا حالے؟ اور حالے نے چیخ کر جواب دے دیا تھا۔ اگلے لمحے روحی نے اس کی آنکھوں سے موبائل ہٹا لیا۔ حالے گردن جھکائے زور زور سے رونے لگی تھی۔ وہ نام جو اپنے منہ سے نہ نکالنے کا وعدہ کر چکی تھی، وہ آج کیسے نکل گیا؟ 3 راتیں 3 دن بعد ہسپتال کی سفید سیاہ راہداریاں سنسان تھیں۔ عمر حیات اسی بینچ پہ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، بری طرح سرخ بھی تھیں۔ ہارون اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھا تھا۔ وہ 3 راتوں سے صرف کافی کے کپ اور سینڈوچز کھا رہا تھا۔ وہ 3 دنوں سے یہاں سے ہلا تک نہیں تھا۔ ہارون کوئی لاکھ مرتبہ سے زیادہ اس سے کہہ چکا تھا کہ وہ گھر جائے، کپڑے بدلے، آرام کرے، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی، میں چلا گیا تو یہ لوگ اماں کو مار دیں گے۔ نفیسہ کراچی آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی چوٹیں گہری تھیں، لیکن اب ان کی حالت قدرے بہتر تھی۔ آج ان کو مکمل ہوش بھی آ گیا تھا۔ عمر کی اب بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کا سامنا کرتا۔ ہارون نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نہیں جانتا تمہارے اور تمہاری ماں کے درمیان کیا مسئلہ ہے، اس نے ہلکی آواز میں کہنا شروع کیا، لیکن وہ بار بار تمہارا نام لیتی ہیں۔ میں کل رات ان کے پاس بیٹھا تھا، وہ مسلسل تمہارا نام لیتی ہیں۔ یہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ مجھے کسی گیم کا بتا رہی تھی جو وہ تمہارے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ عمر ان حالات میں بھی مسکرایا تھا۔ اسے وہ کھیل اچھی طرح یاد تھا۔ وہ گھر کے جالی دار پردوں کے پیچھے چھپ جاتا تھا اور نفیسہ اسے ڈھونڈتی تھی۔ پھر جب وہ اسے ڈھونڈ کر پردے کے پاس پہنچ جاتی تب عمر کھانستا تھا۔ وہ پوچھتی تھی کون ہے؟ جواب آتا تھا میں عمر۔ عمر کون؟ وہ ایک بار پھر پوچھتی تھی۔ آپ کا بیٹا۔ اور پھر عمر پردہ کھول کر باہر نکل آتا۔ نفیسہ ہر دفعہ اسے گلے لگا لیتی تھی۔ 10 سال کی عمر تک وہ یہ کھیل کھیلتا رہا تھا، لیکن وہ ماضی تھا۔ حال میں ہارون کہہ رہا تھا، ان کے ذہن پہ زور پڑ رہا ہے عمر، تمہیں ایک بار، صرف ایک بار ان کو اپنا چہرہ تو دکھا ہی سکتے ہو۔ ماؤں کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ معاف کر دیا کرتی ہیں۔ خود کو ایک چانس تو ہارون، نرمی سے کہہ کر اٹھ گیا۔ اسے نفیسہ کی کچھ دعائیں لانی تھی، عمر کے لیے کچھ کھانے کو لانا تھا۔ وہ چلا گیا تو عمر نے سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ 11 سال گزر گئے تھے، ان دونوں کے درمیان 11 سال آ گئے تھے۔ کیا وہ ان کا سامنا کر سکتا تھا؟ کافی دیر تک وہ اسی طرح سر گرائے بیٹھا رہا۔ باہر پھیلی رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر وہ اٹھا تھا، لرزتے قدم دروازے کی جانب موڑے۔ پس منظر میں کئی آوازیں گونجی جنہیں وہ نظر انداز کر گیا۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر آیا، پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ 11 سال میں اس کا ہجر اس کی ماں کو کھا گیا تھا۔ وہ بوڑھی ہو گئی تھی، بال کنپٹیوں سے سفید، چہرہ جھریوں زدہ۔ عمر کا دل کیا تھا دھاڑے مار مار کر روئے۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ بیڈ تک گیا، سر پہ گرائے گردن موڑے اسے دیکھ رہی تھی، یک ٹک پلک جھپکے بغیر۔ ان کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں، لیکن مجال ہے جو آنسو گرا ہو۔ ان کے آگے کھڑا یہ نوجوان لڑکا آنکھوں کی نمی کے باعث دھندلا نظر آ رہا تھا۔ نفیسہ نے پلکیں جھپکی، ایک آنسو کنپٹی میں جذب ہو گیا۔ وہ واضح نظر آنے لگا۔ کتنے سالوں سے وہ اسے نہیں دیکھ سکی تھی، کتنے سال وہ اسے محسوس نہیں کر سکی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک لمحے کو بھی اس بت بنے شخص سے نظر نہیں ہٹائی۔ وہ غائب ہی نہیں ہو جائے کہیں۔ برف کے مجسمے نے
اپنے قدم بڑھائے، چھوٹے چھوٹے پشیمان قدم۔ نفیسہ سانس روکے اسے اپنے قریب آتے دیکھتی رہی۔ وہ ان کے بالکل قریب آ کر رکا۔ ان کو لگا تھا وہ اب سانس نہیں لے سکیں گی۔ وہ اسے گلے لگا کر محسوس کرنا چاہتی تھیں، عمر کے ہاتھ پکڑ کر انہیں چومنا چاہتی تھیں، لیکن ان کے بیچ 11 سال آ چکے تھے۔ وہ اس فاصلے کو طے نہیں کر سکیں۔ شاید وہ واقعی ضدی عورت تھی۔ عمر ان کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ کچھ پل بیتے، کچھ گھڑیاں گزریں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے معافی مانگنی چاہیے تھی، اسے شرمندہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے حق نہیں تھا۔ ان کے بیچ واقعی 11 سال آ چکے تھے۔ میں اب ٹھیک ہوں، وہ بولی تو ان کی آواز زکام زدہ تھی۔ عمر گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ گردنیں اٹھانے کو ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ نفیسہ نے انتظار کیا کہ وہ معافی مانگے، عمر نے انتظار کیا کہ وہ اس پہ طنز کریں۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد عمر نے دوبارہ ہمت کی تھی۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں گی پلیز؟ نفیسہ چند ثانیے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتی رہی۔ میں تمہارے کہنے پہ تمہارے ساتھ کہیں بھی جا سکتی ہوں بیٹے۔ اب کی عمر نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ممنونیت تھی، تشکر تھا۔ نفیسہ نے ایک بھرپور نظر اس پہ ڈالی۔ سیاہ سلور زدہ شرٹ، بکھرے ہوئے سیاہ بال، سوجی آنکھیں، بڑی ہوئی شیف۔ صاف ظاہر تھا وہ کافی دن سے نہ اچھا کھا سکا تھا نہ سو سکا تھا۔ شدت سے ان کا دل چاہا تھا کہ اس کے ماتھے پہ بکھرے بالوں کو ہٹائیں، لیکن 11 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ تم جاؤ فریش ہو جاؤ، میرے ڈاکٹر سے مل لو، پھر آنا۔ جاؤ بچے۔ وہ انہیں نہ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ عمر حیات تھا تو وہ بھی اس کی ماں تھی۔ اسی لمحے ہارون اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کئی شاپرز تھے۔ عمر، ڈاکٹر طارق تمہیں اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں، ہارون مصروف سا بولا۔ عمر نے ٹھہر کر اس کو دیکھا۔ وہ کتنا بے ریا تھا۔ 3 دن سے وہ بس چند گھنٹوں کے لیے اپنے گھر گیا تھا۔ بل، دوائیاں، اس نے سب سنبھال رکھا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو ہسپتال کا انتظامیہ عمر کو اٹھا کر باہر پھینکتا۔ اب جاؤ بھی، کارڈ لاؤں کیا؟ وہ تپا ہوا تھا۔ عمر اٹھا، اس کا دل ہلکا تھا۔ نفیسہ اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اب اور کیا چاہیے تھا؟ وہ ہسپتال کے باتھ روم گیا، منہ ہاتھ دھویا، بال سیدھے کیے۔ اب وہ بہتر لگ رہا تھا، لیکن سوجی سرخ آنکھوں کا اب بھی کچھ نہ ہو سکا تھا۔ ڈاکٹر طارق کے کیبن میں اسے کوئی 20 منٹ لگے تھے۔ وہ اسے نفیسہ کے متعلق چند ہدایات دے رہے تھے۔ عمر غور سے سنتا رہا، پھر وہ اٹھ آیا نفیسہ کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے۔ اب کہ وہ سرشار تھا، اس نے دروازہ دھکیلا اور اندر آیا، لیکن وہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ نفیسہ وہاں نہیں تھی۔ وہ پاگل سا ہونے لگا۔ اس کا دل رک رک کر چل رہا تھا، جیسے ابھی بند ہو جائے گا۔ کیا اس نے نفیسہ کو کھو دیا؟ وہ لرزتے قدموں سے بیڈ کی جانب آیا۔ تکیے کے عین اوپر ایک اسٹیکی نوٹ رکھا تھا۔ عمر اس رائٹنگ کو ہزاروں میں بھی پہچانتا تھا۔ وہاں بس 2 سطریں لکھی تھیں، جہاں چھوڑا تھا وہیں سے آ کر لے جاؤ۔ تم نے کہا تھا میں ضدی عورت ہوں، تو اب تم میری ضد دیکھو۔ مارے بے بسی کے عمر کا دل پھٹنے لگا تھا۔ اس نے آج تک اپنی زندگی میں اتنی بے بسی محسوس نہیں کی تھی۔ آج تک اسے نفیسہ کو ضدی کہنے پہ اتنا پچھتاوا نہیں ہوا تھا۔ ساری دنیا ریت کی مانند ہاتھوں سے پھسل گئی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ ماؤں کو اذیت دینے والوں کے حصے میں اتنی اذیت تو آنی تھی نا۔